بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پیر کے دن ہوئی، وہی دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وہی دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے صدیق اکبر کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، بالکل وہی عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شدید بخار میں مبتلا ہوئے جو تقریباً 15 دن رہا۔ بیماری کے باوجود آپ نمازوں، امت کی فکر اور خلافت کے معاملات میں مشغول رہے۔ مرض کے دوران بھی فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کر کھا لیا جاتا، انسان نہ ہوتا۔ یہ جملہ آپ کی عاجزی، خوف خدا اور تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ وفات سے پہلے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم پر عمر کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر مضبوط ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا کفن سادہ ہو، میرے پرانے کپڑے کفن کے کام آ سکتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو روضہ رسول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ آیت مبارکہ تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان حالت میں وفات دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات صرف ایک شخص کی وفات نہیں تھی، یہ صدق، وفا، قربانی اور ایمان کے ایک دور کا اختتام تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت نہیں ہوئے، وہ سیرت میں زندہ ہیں، کردار میں زندہ ہیں، امت کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔